مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادیں اور فوجوں کے انخلاء کا معاملہ، کیا کشمیر میں رائے شماری نہ ہونے کا ذمہ دار پاکستان ہے؟ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان تمام مسائل کی اصل وجہ کشمیر ہے۔ اسی وجہ سے کشمیر کے مسئلے کے تقریباً ہر پہلو کو اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ حقیقت اور مفروضات میں فرق کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ ایسا ہی ایک مفروضہ جو کہ بھارت کی طرف سے گھڑا گیا ہے اور اب جموں و کشمیر اور پاکستان کے کچھ حلقوں میں بھی شد و مت دہرایا جاتا ہے کہ پاکستان نے آزاد کشمیر سے اپنی افواج کا انخلاء نہ کر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کی راہ میں رکاوٹ ڈالی، جس کی وجہ سے آج تک مسئلہ کشمیر حل نہ ہو سکا۔ مثال کے طور پر کشمیر کی ایک قوم پرست جماعت جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے سربراہ جناب امان اللہ خان اس حوالے سے کچھ یوں لکھتے ہیں: 13 اگست کی قرارداد میں کہا گیا کہ پہلے پاکستان کشمیر میں متعین اپنی ساری فوج اور سرحدی قبائل کو ریاست سے نکالے، اس کے بعد بھارت کی فوج کا انخلاء شروع ہوگا اور بھارت کشمیر میں متعین اپنی فوج کا بڑا حصہ ہی ریاست سے نکالے۔ پاکستان نے 13 اگست کی قرارداد پر دستخط تو کر دیے، لیکن بعد میں یہ کہہ کر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے فوجیں نکالنے سے انکار کر دیا کہ ان علاقوں سے پاکستانی فوج کے انخلاء کے ساتھ ہی بھارت ان پر قبضہ کر لے گا۔ پاک فوج کے انخلاء کا یہ مسئلہ کشمیر پر مذاکرات کا موضوع بنا رہا اور نہ پاکستان اپنی افواج کے انخلاء پر راضی ہوا اور نہ بھارت انخلاء کے بغیر قرارداد کی دوسری شرائط پوری کرنے پر راضی ہوا۔ چنانچہ اس قرارداد کو عملی جامہ پہنایا نہیں جا سکا۔ اس طرح پاکستان کی ایک غلط بیانی نے کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت سے محروم کر دیا۔ اسی طرح خود مختار کشمیر کے ایک حامی ایک اور جماعت محاذ آزادی کے سربراہ جناب اعظم انقلابی کہتے ہیں: مسئلہ کشمیر جب اقوام متحدہ میں گیا تو وہاں 1948 اور 1949 میں مسئلہ کشمیر پر 2 قراردادیں پاس ہوئیں، جن میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت پر زور دیا اور ساتھ ہی پاکستان کو اپنے زیر انتظام کشمیر سے افواج کے انخلاء کا کہا گیا۔ نہ پاکستان انخلاء پر راضی ہوا اور نہ ہی کشمیریوں کو حق خود ارادیت مل سکا۔ یہ نقطہ مسئلہ کشمیر کی بنیاد بن کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بات پر بات کریں کہ آیا پاکستان نے رائے شماری سے متعلق بنیادی شرائط پر عمل درآمد سے انکار کیا یا کیا یہی نقطہ رائے شماری نہ ہونے کی وجہ بنا، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اقوام متحدہ کی 13 اگست 1948 کی قرارداد پر۔ یہ مذکورہ قرارداد 3 حصوں پر مشتمل ہے، جس کا پہلا حصہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی سے متعلق ہے۔ دوسرا حصہ جنگ بندی کے معاہدے اور فوجوں کے انخلاء کے بارے میں بات کرتا ہے، اور تیسرا حصہ اقوام متحدہ نے دونوں ممالک کو کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرنے کو کہا۔ اس قرارداد کا دوسرا حصہ جو کہ افواج کے انخلاء سے متعلق ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ The government of Pakistan will use its best endeavor to secure the withdrawal from the state of Jammu and Kashmir of tribesmen and Pakistani nationals not normally resident therein who have entered the state for the purpose of fighting۔ یعنی پاکستانی حکومت اس امر کو یقینی بنائے کہ پاکستان کے قبائلی اور پاکستانی باشندے جو کہ ریاست جموں و کشمیر میں لڑنے کی غرض سے داخل ہوئے، ان کا انخلاء کیا جائے۔ جبکہ ہندوستان کی حکومت کو کہا گیا کہ When the Commission shall have notified the Government of India that the tribesmen and Pakistani nationals have withdrawn, thereby terminating the situation which was represented by the Government of India to the Security Council as having occasioned the presence of Indian forces in the state of Jammu and Kashmir, and further that the Pakistani forces are being withdrawn from the state of Jammu and Kashmir, the Government of India agrees to begin to withdraw the bulk of its forces from the state in stages to be agreed upon with the Commission۔ یعنی جب اقوام متحدہ کا کمیشن برائے ہندوستان و پاکستان بھارت کی حکومت کو آگاہ کرے کہ پاکستانی باشندوں اور قبائلیوں کا جموں کشمیر سے انخلاء ہو چکا ہے، اور وہ صورتحال جس کا خدشہ ہندوستان نے کشمیر میں پاکستانی باشندوں اور قبائلیوں کی موجودگی کی وجہ سے سلامتی کونسل میں ظاہر کیا تھا اور جس کی بنیاد پر ہندوستان نے کشمیر میں اپنی افواج اتاری، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اور مزید یہ کہ پاکستانی فوجیں ریاست سے نکل رہی ہیں، تو اب ہندوستان اقوام متحدہ کو اس امر پر اپنی رضامندی سے آگاہ کرے کہ وہ اپنی افواج کا بڑا حصہ مرحلہ وار کشمیر سے واپس بلائے گا۔
یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ قرارداد میں صرف پاکستانی قبائلیوں اور وہ پاکستانی باشندے جو غیر روایتی لڑائی کی غرض سے داخل ہوئے، پہلے صرف ان کے انخلاء کی بات کی گئی، جبکہ پاکستان کی روایتی فوج اور بھارت کی فوج کی اکثریت کو بیک وقت کشمیر سے انخلاء کا کہا۔ اس بارے میں ہندوستان کے ایک مشہور لکھاری A.G. نورانی، جنہیں مسئلہ کشمیر کے متعلق ایک مستند لکھاری سمجھا جاتا ہے، کچھ اس طرح لکھتے ہیں: اسی دوران کئی مفروضات نے جنم لیا جو کہ آج دن تک لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ مبینہ جارحیت کی ابتدا کیونکہ پاکستان نے کی تھی، اس لیے پاکستان پر لازم ہے کہ وہ جموں کشمیر سے اپنی افواج کے انخلاء میں پہل کرے۔ یہ عذر بہت عرصے سے پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ 13 اگست 1948 کی اقوام متحدہ کی قرارداد میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ کمیشن برائے ہندوستان و پاکستان نے بھارت کو اس امر سے آگاہ کرنا ہے کہ قبائلیوں کا مکمل انخلاء ہو گیا ہے۔ اس کے برعکس پاکستانی فوج کے لیے یہ لازم تھا کہ وہ بتائیں کہ انخلاء کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بھارت اپنی افواج کا انخلاء شروع کرے۔ پاکستانی اور بھارتی افواج کے انخلاء کا عمل بیک وقت ہونا تھا۔ بھارتی افواج کے انخلاء کسی بھی طرح سے پاکستانی افواج کے مکمل انخلاء سے مشروط نہیں تھا۔ اس بارے میں اقوام متحدہ کے کمیشن برائے پاک و ہند کے سربراہ ڈاکٹر جوزف کارول، جن کی نگرانی میں 13 اگست کی قرارداد پاس ہوئی، اپنے ایک آرٹیکل دی کشمیر ڈسپیوٹ آفٹر 6 years میں لکھتے ہیں: On August 13, 1948, the Commission unanimously passed a resolution which was divided into 3 parts. Briefly, the resolution asked the Government of India and Pakistan to issue a ceasefire order and to accept the appointment of United Nations military observers for supervision of its observance. It asked further that the government of Pakistan withdraw all its fighting forces from Kashmir, the Pakistani army, the tribesmen and other fighting Pakistani nationals, and allow the territory evacuated by the Pakistani troops to be administered by the local authorities under the surveillance of the Commission. India was requested to withdraw the bulk of its forces. The process of withdrawal was to begin after the withdrawal of the tribesmen and Pakistani nationals, and with the simultaneous withdrawal of the Pakistani army to the minimum required in the period preceding the plebiscite for maintenance of law and order, which included, in the Commission's interpretation, security of Kashmir against external aggression. Both governments were asked to reaffirm their agreement that the future of Kashmir would be determined in accordance with the will of the people. یعنی 13 اگست 1948 کو کمیشن نے متفقہ طور پر 3 حصوں پر مشتمل ایک قرارداد پاس کی۔ مختصراً اس قرارداد میں پاکستان اور ہندوستان کی حکومت سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ جنگ بندی کے احکامات جاری کریں اور جنگ بندی کی نگرانی کے لیے اقوام متحدہ کے مبصرین کی تقرری کو بھی قبول کریں۔ مزید اس میں حکومت پاکستان سے کہا گیا کہ وہ اپنے تمام لڑنے والے دستے، جس میں پاکستانی فوج، قبائلی اور دوسرے لڑنے والے پاکستانی شہری شامل ہیں، ان سب کو واپس بلائے اور اس خالی کیے گئے علاقے کا انتظام کمیشن کی زیر نگرانی مقامی انتظامیہ یعنی لوکل اتھارٹیز کے حوالے کرے، جبکہ بھارت سے اپنی فوج کے ایک بڑے حصے کو واپس لینے کا کہا گیا۔ بھارت کو صرف اتنی فوج رکھنے کی اجازت دی گئی جس سے رائے شماری کے دوران امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنایا جا سکے۔ کمیشن کی تشریح میں یہ فوج بیرونی مداخلت کے خلاف کشمیر کی سلامتی کی بھی ضامن ہوتی۔ بھارتی فوجیوں کا انخلاء قبائلیوں اور پاکستانی شہریوں کے بعد، جبکہ بیک وقت پاکستانی فوج کے ساتھ ہونا تھا۔ آخری حصے میں دونوں حکومتوں سے اپنے اس معاہدے کی دوبارہ تصدیق کرنے کے لیے کہا گیا، جس کے مطابق کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ عوام کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ سلامتی کونسل کی اس قرارداد کی منظوری کے بعد پاکستان نے قبائلیوں اور پاکستانی شہریوں کا ریاست سے انخلاء شروع کر دیا۔ جب کمیشن نے فروری 1949 میں دوبارہ مذاکرات کا آغاز کیا تو پاکستان کے وزیر خارجہ ظفر اللہ خان نے پہلی میٹنگ میں کمیشن کو آگاہ کیا کہ قبائلیوں اور پاکستانی شہریوں کی واپسی میں پہلے ہی کافی پیش رفت ہو چکی ہے اور فروری کے وسط تک پاکستانی حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کر لے گی۔ لیکن پھر شفیع گرانڈ فیزر کے الفاظ میں ہندوستانی وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل گرجا باجپئی نے اپنا بم گرا دیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کسی بھی رائے شماری سے پہلے آزاد فورس جو کہ خالصتاً آزاد کشمیر کے شہریوں پر مشتمل تھی اسے بڑی حد تک ختم اور غیر مسلح کیا جائے اور اسے رائے شماری کی شرائط کا لازمی جزو قرار دیا۔
لہٰذا یہاں یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ پاکستان قبائلیوں اور پاکستانی شہریوں کا انخلاء رائے شماری سے متعلق اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے کر رہا تھا اور 1949 میں یہ انخلاء مکمل بھی ہو چکا تھا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہندوستان نے کیسے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی کوششوں کو ناکام بنایا۔ 28 اپریل 1949 کو اقوام متحدہ کے کمیشن برائے ہندوستان اور پاکستان نے اس متعلق ایک نیا پروپوزل پیش کیا جسے دونوں ممالک نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ہندوستان نے آزاد کشمیر افواج کو ختم اور غیر مسلح کرنے کے حوالے سے کسی بھی واضح نقطے کی عدم موجودگی پر اعتراض کیا، جبکہ پاکستان شمالی علاقوں میں ہندوستانی فوجیوں کی تعیناتی کے خلاف تھا اور اس مطالبے کا اعادہ کیا کہ کسی بھی ہندوستانی یا شیخ عبداللہ کی کشمیری حکومت کے اہلکار کو گلگت بلتستان کے علاقے میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دونوں ممالک کی طرف سے 28 اپریل کو کمیشن کی تجاویز کو یکسر مسترد کرنے کے بعد کمیشن نے 30 اگست 1949 کو تجویز پیش کی کہ تمام اختلافاتی نکات کو ثالثی کمیشن کے سامنے پیش کیا جائے۔ ثالثی کی اس پیشکش کو پاکستان نے تو قبول کر لیا، لیکن بھارت نے اسے مسترد کر دیا۔ ایسے میں کمیشن نے سارا معاملہ ہی سیکیورٹی کونسل کے سپرد کر دیا، جس پر سیکیورٹی کونسل کے صدر جنرل مکناٹن کو غیر رسمی ثالث بنایا گیا۔ جنرل مکناٹن نے دونوں ممالک سے رسمی گفتگو کے بعد دونوں ممالک کو بیک وقت اپنی فوجیں نکالنے کی تجویز پیش کی اور کہا کہ اقوام متحدہ کے کمیشن برائے ہندوستان و پاک کو ایک اقوام متحدہ کے مقرر کردہ ثالث سے بدل دیا جائے۔ آزاد فورس اور گلگت بلتستان کے ایڈمنسٹریشن کے بارے میں جنرل مکناٹن کے پروپوزل میں یہ نکات درج تھے: The reduction by disbanding and disarming of local forces, including on the one side the armed forces and militia of the state of Kashmir, and on the other the Azad forces. The inclusion of the northern area in the program of demilitarization and its continued administration subject to United Nations supervision and by the existing local authorities. یعنی کہ ایک طرف شیخ عبداللہ کی کھڑی کردہ ملیشیا اور مہاراجہ کے ریاستی فوج، جبکہ دوسری جانب آزاد فورس کو غیر مسلح اور تحلیل کر کے کمی لائی جائے۔ شمالی علاقہ جات کو بھی ڈی ملیٹرائزیشن پروگرام میں شامل کیا جائے اور اس کی ایڈمنسٹریشن اقوام متحدہ کی زیر نگرانی موجودہ لوکل اتھارٹیز کے ذریعے چلائی جائے۔ مگر ایک بار پھر پاکستان نے تو جنرل مکناٹن کی ان تجاویز کو قبول کیا، جبکہ ہندوستان نے مسترد کر دیا۔ مائیکل برشر اپنی کتاب دی اسٹرگل فار کشمیر میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان نے انہیں مسترد کرتے ہوئے ان میں دو بڑی تبدیلیاں تجویز کی۔ ایک یہ کہ صرف آزاد فورس ہی کو تحلیل کیا جائے، یعنی شیخ عبداللہ کے ریاستی ملیشیا کو کچھ مت کہا جائے، اور دوسری یہ کہ شمالی علاقہ جات کی ایڈمنسٹریشن موجودہ لوکل اتھارٹیز کے بجائے ہندوستان کے حوالے کر دی جائیں۔ اس وقت تمام دنیا ہندوستان کے ہیلے بہانوں کو سمجھ چکی تھی۔ ہندوستان کے جنرل مکناٹن کی تجاویز کو مسترد کرنے پر برطانوی اخبار دی لنڈن اکانومسٹ نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا: ساری دنیا دیکھ سکتی ہے کہ ہندوستان، جو کہ کشمیر میں اکثریت کا ہندوستان کے حامی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کیسے ایک عالمی نگرانی میں ہونے والی رائے شماری میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ اس سے عالمی رائے صرف یہ نتیجہ اخذ کر سکتی ہے کہ بھارت کو واقعی میں اعتماد نہیں ہے کہ کشمیر کے لوگ ہندوستان کے حق میں ووٹ دیں گے۔ اس کے بعد 14 مارچ 1950 کو ایک اور قرارداد پاس کی گئی، جس میں دونوں ممالک سے کہا گیا کہ وہ اس قرارداد کے 5 ماہ کے اندر جنرل مکناٹن کی تجاویز پر مبنی ایک ڈی ملیٹرائزیشن پروگرام ترتیب دیں اور اس پر عمل کریں۔ اس قرارداد کو دونوں ممالک نے تسلیم کیا اور یوں 12 اپریل 1950 کو ایک آسٹریلین جیورسٹ سر اوون ڈکسن کو UN میڈیٹر مقرر کر دیا گیا، جن پر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ 14 مارچ 1950 کی قرارداد پر عمل درآمد کروائیں۔ سر اوون ڈکسن 27 مئی کو برصغیر پہنچے اور دونوں ممالک کے دارالحکومت سمیت کشمیر کا بھی دورہ کیا۔ چونکہ ہندوستان نے پہلے ہی جنرل مکناٹن کی تجاویز کو مسترد کر رکھا تھا اور بار بار ایک ہی چیز دہرائے جا رہا تھا کہ پاکستان کو ایگریسر یا جارح قرار دیا جائے، سر اوون ڈکسن نے ہندوستان کے اس مطالبے کو مانتے ہوئے تجویز کیا کہ پہلے پاکستان اپنی فوجیں نکالے، پھر ہندوستان، پھر آزاد فورس اور پھر مقبوضہ کشمیر میں کشمیر اسٹیٹ فورسز کو تحلیل کیا جائے۔ اگرچہ ڈیڈ لاک توڑنے کے لیے سر ڈکسن کی یہ تجویز سیکیورٹی کونسل کی پچھلی تمام قراردادیں، جو کہ 13 اگست 1948، 5 جنوری 1949 اور 14 مارچ 1950 پاس ہوئیں، جن میں دونوں ممالک کو بیک وقت اپنی افواج نکالنے کے لیے کہا گیا تھا، کہ بالکل مخالف تھیں۔
لیکن پھر بھی حکومت پاکستان نے سر ڈکسن کی اس تجویز کو تسلیم کیا اور اپنی فوجیں پہلے نکالنے پر رضامندی ظاہر کی تاکہ جموں و کشمیر میں کسی بھی طرح رائے شماری ممکن ہو سکے۔ سر ڈکسن کی اس تجویز پر دونوں ممالک کی جانب سے رد عمل پر جوزف کوربل لکھتے ہیں، The Prime Minister of Pakistan agreed to take the first step to withdraw the Pakistan army, but Sir Evan's gratification was short-lived. The plan for demilitarization was rejected by India. یعنی وزیر اعظم پاکستان نے پہلے قدم کے طور پر پاکستانی فوج کو نکالنے کے لیے رضامندی ظاہر کی، لیکن سر ایون ڈکسن کی خوشی چند لمحات کی تھی کیونکہ ان کی ڈی ملٹرائزیشن پلان کو بھارت نے مسترد کر دیا۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے سر ڈکسن نے تجویز دی کہ ہر ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے عہدے پر اقوام متحدہ کے افسروں کو تعینات کیا جائے، جبکہ شمالی علاقوں یعنی گلگت بلتستان کے بارے میں ان کی تجویز یہ تھی کہ اقوام متحدہ کے نمائندہ پولیٹیکل ایجنٹس کو مقرر کر کے اتھارٹی ان کے حوالے کی جائے۔ بھارتی حکومت نے ان تجاویز کو بھی مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اپنے دفاع کے لیے ہر حال میں اپنی فوجیں گلگت بلتستان میں تعینات کرے گا۔ پھر ایون ڈکسن نے چند نئی تجاویز پیش کی کہ رائے شماری کی مدت کے لیے پوری ریاست کے لیے ایک ہی حکومت ہو، یا ہندوستان نواز نیشنل کانفرنس اور پاکستان کے حامی مسلم کانفرنس پر مشتمل مخلوط حکومت قائم کی جائے، یا چند غیر سیاسی اور بااعتماد افراد پر مشتمل ایک غیر جانبدار حکومت تشکیل دی جائے، یا اقوام متحدہ کے نمائندوں پر مشتمل حکومت تشکیل دی جائے۔ لیکن ایک بار پھر جوزف کوربل کے الفاظ میں ہندوستانی جواب نفی میں تھا۔ اس سب سے مایوس ہونے کے بعد سر ایون ڈکسن اس تنازع کے حل کے لیے ایک بالکل مختلف اور نئی تجویز سامنے لے کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایک کر کے ریاست کی مختلف اکائیوں میں ریفرینڈم کروایا جائے اور پھر وہ علاقہ ریفرینڈم کے نتیجے کے مطابق ہندوستان یا پاکستان کے حوالے کر دیا جائے، یا ایسے علاقے جو بلا شبہ ہندوستان یا پاکستان کو ووٹ دیں۔ مثال کے طور پر لداخ اور جموں کی غیر مسلم اکثریت ہندوستان کے حق میں ووٹ دیتی، جبکہ پونچھ، میرپور اور گلگت بلتستان کی اکثریت پاکستان سے الحاق کے حق میں ووٹ ڈالتی۔ انہیں بالترتیب ہندوستان اور پاکستان کے حوالے کر کے رائے شماری کو وادی کشمیر اور اس سے ملحق چند مسلم اکثریتی علاقوں تک محدود کر دیا جائے۔ یہاں پر پاکستان نے سر ڈکسن کی مخالفت کی، جبکہ بھارت ایسے حل کے لیے تیار تھا، مگر اس حل کے تحت جو علاقے ہندوستان یا پاکستان میں جانے تھے ان سے متعلق بھارت کی تجویز سر ڈکسن کے مطابق کسی بھی طور پر ریزنیبل نہیں تھی۔ جوزف کوربل لکھتے ہیں کہ پاکستان نے اپنے موقف سے ہٹنے سے بالکل انکار کر دیا، البتہ یہ رضامندی ضرور ظاہر کی کہ ریاست کی سیدھی تقسیم کر کے کشمیر کی وادی کو پاکستان کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ بھارت کو منظور نہیں تھا۔ اسی ضمن میں جوزف کوربل مزید لکھتے ہیں کہ آخری کوشش کے طور پر سر ایون ڈکسن نے دونوں حکومتوں کو ایک اور تجویز پیش کی کہ ریاست کی تقسیم کر دی جائے اور کشمیر وادی سے فوجوں کے انخلاء کے بعد اقوام متحدہ کی زیر نگرانی وہاں رائے شماری کرائی جائے۔ پاکستان نے اس تجویز کو قبول کر لیا، لیکن ہندوستان کے وزیر اعظم نے ٹیلی گرام کے ذریعے اس طرح کی کسی بھی تجویز سے اتفاق کرنے سے منع کر دیا۔ جب سب کوششیں بے نتیجہ نکلیں تو سر ایون ڈکسن نے واپس جا کر اپنی رپورٹ میں لکھا، آخر میں مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ ہندوستان کو فوجوں کے انخلاء اور ریاست کی ایڈمنسٹریشن کے معاملے پر کسی طور بھی قائل نہیں کیا جا سکتا۔ ان تمام جگہوں پر ناکامی کے بعد یہ معاملہ کامن ویلتھ کے وزرائے اعظم کی جنوری 1951 کی میٹنگ میں لیاقت علی خان کی درخواست پر زیر بحث لایا گیا، جہاں آسٹریلی وزیر اعظم نے فوجوں کے انخلاء کے متعلق 3 متبادل پلان دیے۔ پہلا، کامن ویلتھ ٹروپس کو ریاست میں بھجوا دیا جائے۔ دوسرا، ہندوستان اور پاکستان کی جوائنٹ فوج ریاست میں رہے، یا پھر پلیبیسائڈ ایڈمنسٹریٹر کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ خود لوکل فوج کھڑی کرے۔ پاکستان نے تینوں پلان پر رضامندی ظاہر کی، لیکن بھارت نے یہاں بھی تینوں کو مسترد کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور قرارداد 21 فروری 1951 کو امریکی اور برطانوی حکومت کی مشترکہ کاوشوں کے نتیجے میں پیش کی گئی۔ اس قرارداد میں فریقین سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ کسی اختلاف کی صورت میں ثالث کے ذریعے ثالثی یا فریقین سے مشاورت کے بعد انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے صدر کے ذریعے مقرر کردہ ثالثین کے پینل کی ثالثی کو قبول کریں۔ یہاں ایک بار پھر پاکستان نے اس قرارداد کو قبول کر لیا، ہندوستان نے اسے یکسر مسترد کر دیا۔
اس کے بعد ڈاکٹر فرینک پی گراہم کو اقوام متحدہ کا نمائندہ مقرر کیا گیا۔ جوزف کارول لکھتے ہیں کہ گراہم نے ساری صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد تجویز کیا کہ 12,000 سے 18,000 فوجی اور اس کے علاوہ 6,000 افراد پر مشتمل مقامی اور ریاستی ملیشیا ہندوستان کی طرف سے رکھی جائیں اور پاکستان سائڈ سے 1,000 سے 6,000 افراد پر مشتمل آزاد فورس اور شمالی علاقہ جات میں 3,500 اسکاؤٹس رکھے جائیں۔ پھر اس نے اس تجویز میں ترمیم کر کے بالترتیب 18,000 ہندوستان کی طرف سے اور 6,000 پاکستان کی طرف سے فوجوں کی تجویز پیش کی، لیکن ایک بار پھر ان کی کوئی بھی تجویز بھارت کو قبول نہیں تھی۔ بھارت نے اصرار کیا کہ ہم کم سے کم 21,000 فوجی ہماری طرف سے تو لازمی ہوں گے، اور انہوں نے اس تعداد میں ریاستی ملیشیا کو شامل کرنے سے انکار کر دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے آزاد کشمیر سے مکمل فوجی انخلا اور وہاں موجود مسلح افواج کی 4,000 آدمیوں، آدھے مسلح اور آدھے غیر مسلح پر مشتمل ایک سول فورس کے قیام کا مطالبہ کیا۔ بھارت نے مزید مطالبہ کیا کہ اس فورس کے 2,000 افراد آزاد کشمیر کی حکومت کو ماننے والے ہوں اور 2,000 ایسے ہوں جو آزاد کشمیر کی حکومت کے پیروکار نہ ہوں، یعنی کہ شیخ عبداللہ کے حامی ہوں۔ جوزف کارول کے مطابق بھارت کا یہ مطالبہ بھی بالکل نیا تھا، جس کا پہلے کبھی بھی ذکر نہیں ہوا۔ وہ مزید لکھتے ہیں، بھارت کے مطالبے کا خلاصہ یہ ہوتا کہ مجوزہ رائے شماری شیخ عبداللہ کی سرزمین مقبوضہ کشمیر پر ہندوستان اور عبداللہ کے حامی 27,000 فوجوں کی موجودگی میں انجام دی جائے گی، اور آزاد سرزمین پر ایک سول فورس کے 4,000 جوانوں کی موجودگی میں جو صرف جزوی طور پر مسلح ہوں گے، اور ان میں سے بھی آدھے افراد کو شاید عبداللہ کے زیر انتظام رہنے والے مہاجرین سے بھرتی کیا جائے گا۔ پاکستان نے کشمیر میں موجود فوجوں کی تعداد کو اب بھی بہت زیادہ سمجھا، لیکن اس نے پھر بھی بتایا کہ وہ ڈاکٹر گراہم کی تجویز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد سلامتی کونسل نے 23 دسمبر 1952 کو ایک اور قرارداد منظور کی، اور اس میں ڈاکٹر گراہم کی تجویز کی بنیاد پر کشمیر سے فوجی انخلا کے بارے میں 30 دن کے اندر ہندوستان اور پاکستان کی حکومتوں سے متفق ہونے پر زور دیا گیا، لیکن ہمیشہ کی طرح ہندوستان نے ایک بار پھر انکار کر دیا اور ایک بار پھر پاکستان نے اس قرارداد کو قبول کیا۔ ثالثی کی تمام کوششیں ناکام ہو جانے پر دونوں ممالک سے کہا گیا کہ معاملے کو باہمی بات چیت سے حل کریں۔ یوں ہندوستانی وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو اور ان کے پاکستانی ہم منصب محمد علی بوگرا اگست 1953 میں ملے، اور ملاقات کے دوران پلیبیسائٹ ایڈمنسٹریٹر کے چارج لینے کے لیے اپریل 1954 کی تاریخ کا انتخاب کیا گیا۔ نہرو اور محمد علی بوگرا کی اس دو طرفہ بات چیت کے دوران اگست 1953 سے لے کر ستمبر 1954 تک کل 27 خطوط لکھے گئے۔ اس دوران پہلے نہرو نے پلیبیسائٹ ایڈمنسٹریٹر ایڈمرل C.W. نمٹس کو تبدیل کرنے پر اصرار کیا، لیکن جب محمد علی بوگرا نے نہرو کو لکھے اپنے 4 فروری 1954 کے خط میں یہ ڈیمانڈ بھی مان لی، تو نہرو نے پاکستان سے امریکی امداد لینے پر سوالات اٹھانا شروع کر دیے اور مئی 1954 کو کلیئر کٹ انداز میں رائے شماری کروانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد پاکستان مسئلہ کشمیر کو ایک بار پھر سن 1957 میں سیکیورٹی کونسل کے پاس لے گیا، جہاں آئرلینڈ کی جانب سے پیش کردہ قرارداد کو اس وقت کے سوویت یونین نے ویٹو کر کے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ یوں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے ڈی ملیٹرائزیشن کے تمام پلان تسلیم کیے اور رائے شماری کروانے کی خاطر ہر حد تک گیا، مگر یہ ہندوستان ہی تھا جو اپنے وعدے سے پیچھے ہٹا۔ دراصل ہندوستان کبھی رائے شماری چاہتا ہی نہیں تھا۔ مشہور ہندوستانی تاریخ دان اور محقق A.G. نورانی نے اس بارے میں لکھا، نہرو منصوبے متضاد تھے۔ وہ نجی محفلوں میں 1947 سے ہی رائے شماری کی سخت مخالفت کرتا رہا، لیکن پبلک میں وہ 1954 تک واضح طور پر رائے شماری کروانے کے وعدے کرتا رہا۔ 1996 میں نہرو کی کشمیر پالیسی تب کھل کر سامنے آئی جب سلیکٹڈ ورکس آف جواہر لال نہرو کا 22واں والیوم شائع ہوا۔ اس میں ایک ایسا ڈاکیومنٹ شامل تھا جو کہ امریکہ کے مشہور ڈاکیومنٹ NSE 68 جس سے امریکہ کی سرد جنگ کے دوران پالیسی واضح ہوتی ہے جیسا ہی تھا۔ نہرو نے 22 اگست 1952 کو شیخ عبداللہ کو خط لکھا جس کا لب لباب یہ تھا، کشمیر کے لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں، اقوام متحدہ پارلس ہے، یہی حال پاکستان کا بھی ہے، کشمیر کا بھارت سے الحاق ہمیشہ کے لیے ہے۔ کشمیری لیڈران کو شکوک و شبہات دور کر دینے چاہیے، کیونکہ پھر یہ شک ان سے ہوتا ہوا ان کے فالوورز میں پہنچتا ہے اور وہاں سے عام عوام میں۔ الحاق پر مزید کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے۔ الحاق ایک حقیقت ہے اور فائنل ہے، کوئی بھی چیز اسے تبدیل نہیں کر سکتی۔
اسی طرح ایچ پی گرانٹ فریزر لکھتے ہیں کہ سابق ہندوستانی وزیر دفاع کرشنا مینن نے کہا کہ ہندوستان نے کشمیر میں رائے شماری کروانے سے اس لیے انکار کیا کیونکہ ہم جانتے تھے کہ ہم اس طرح کشمیر کو کھو دیں گے. کشمیر پاکستان کو ووٹ دے دے گا اور رائے شماری کروانے والی کوئی بھی ہندوستانی حکومت اپنا آپ نہیں بچا پائے گی. کشمیر میں ہندوستان کی موجودگی کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا، لیکن سوال یہ نہیں تھا کہ کیا صحیح تھا بلکہ ہمارے لیے کیا مناسب تھا. اسی طرح 1964 میں ہندوستان کی طرف سے تقسیم ہند میں کلیدی کردار ادا کرنے والے جناب وی پی مینن نے دی گریٹ ڈیوائڈ کے لکھاری ایچ ٹی ہوڈسن کو انٹرویو میں تسلیم کیا کہ ایز پر پلبسائٹ وی ور ایبسلیوٹلی ڈسنیسٹ. لہٰذا کشمیر میں رائے شماری نہ ہونے کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرانا یا پاکستان سے یہ کہنا کہ وہ کشمیر سے اپنی فوجیں پہلے نکالے یا پاکستان اور ہندوستان کو برابری کی سطح پر لانا سراسر غلط ہوگا، کیونکہ پاکستان تو رائے شماری کے لیے اپنی ذمہ داریاں ہمیشہ سے پوری کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے اور آج بھی کر رہا ہے. دراصل یہ بھارت ہے جو کشمیر کو اپنا لازمی جزو قرار دیتا ہے اور کشمیریوں کی حق خود ارادت کو تسلیم نہیں کرتا. اس لیے اگر کسی کو خواہش ہے کہ ریاست میں رائے شماری ہو اور اس کے لیے فوجوں کا انخلاء کیا جائے تو وہ یہ مطالبہ صرف اور صرف ہندوستان سے کرے. اگر بھارت میز پر آتا ہے اور رائے شماری کے لیے کشمیر سے اپنی فوج نکالنے پر رضامندی ظاہر کرتا ہے، تب ہی پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی رائے شماری کے لیے اپنی فوج نکالے، لیکن ہندوستانی فوج سے پہلے ہرگز نہیں.